کامیابی اور ناکامی میں سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ کون ایکشن لے رہا ہے. کوشش کر کے ناکام بھی ہو رہا ہے تو وہ کامیاب ہے. ہم جو سوچتے ہیں ہم وہ بن جاتے ہیں. رائٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. میرے لیے ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. مایوسی ہمیشہ عمل سے نہیں ہوتی, مایوسی نتائج سے نہیں ہوتی, مایوسی توقعات سے ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میں ہوں رجب الراجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر. اس میں ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کراتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں کسی بھی شعبے میں ایک مقام حاصل کیا ہوتا ہے. اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا وہ سفر, وہ زاویے, وہ منزلیں, وہ راستے جس پر چل کر ایک انسان اپنے خوابوں کو حاصل کرتا ہے. آج ہماری خوش نصیبی کہ میرے ساتھ موجود میرے استاد سر رضا شیرازی صاحب جو بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج یہ پروگرام بالکل اس سے جو دیگر پروگرام تھے اس سے الگ ہوگا کیونکہ آج ناکامی اور کامیابی پہ اور موٹیویشنل پہ ٹوٹل بات ہوگی. رئیس صاحب السلام علیکم سر. آپ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک سر. ٹھاک. آج خیالات کے بارے میں, کامیابی اور ناکامی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرا پہلا سوال سر یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے اور یہ موقع فراہم کرنے کے لیے. اصل جہاں تک بات ہے کامیابی اور ناکامی کی, یہ بڑی ریلیٹیو ٹرمز ہے. ہر انسان کے لیے ان کی تعریف مختلف ہے اور جب وہ تعریف مختلف ہے تو ہر انسان کے لیے اس کے معیار مختلف ہو جاتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی میں فرق کیا ہے, شاید انسان کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد ہو. ایک دوسرے انسان کے لیے شاید کامیابی یہ ہو کہ وہ اس ہدف کو, اس مقصد کو, اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکے. کسی کے لیے اس جرنی کے اندر رہنا کامیابی ہے. لیکن ایک چیز جو دونوں میں فرق لے آتی ہے, جو تمیز لے آتی ہے, وہ ہے ایکشن. جو کامیابی اور ناکامی میں سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ کون ایکشن لے رہا ہے, کون عمل انجام دے رہا ہے, کون کوشش کر رہا ہے. تو یہ کوشش جو آ جاتی ہے یہ تمیز ڈال دیتی ہے کامیابی اور ناکامی میں. کوئی کوشش کر کے ناکام بھی ہو رہا ہے تو وہ کامیاب ہے, لیکن کوئی بغیر کوشش کے اگر کامیاب بھی ہو جائے کہ اتفاقاً, تو شاید وہ کامیابی کی اس ڈیفینیشن پہ کہیں پورا نہیں اترتا. تو شاید یہ کوشش ہے جو دونوں میں فرق کر رہی ہوتی ہے, یا کم از کم میرا زاویہ اس کے بارے میں یہی ہے. کیا بات ہے. آپ کے خیال میں سر ہمارے خیالات کا کس حد تک تعلق ہے کامیابی سے؟ ہمارے جو یہ ایک جسم ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے, اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں, جو اساس ہے وہ دو چیزیں. ایک ہے ہمارا ذہن جو خیالات اور ان تمام چیزوں کو نشو و نما دے رہا ہوتا ہے. دوسرا ہے ہمارا یہ ظاہری بدن جو جسم ہے. یہ جسم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اور یہ خیالات اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے اس جسم کو چلانے کے لیے وہ ہمارے خیالات ہیں. ہم جو سوچتے ہیں ہم وہ بن جاتے ہیں. ہمارا مذہب یہی کہتا ہے, ہماری جو معاشرہ ہے وہ یہی کہتا ہے, سائنس اب یہی کہتی ہے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہو آپ وہی ہو. آپ کے جو خیالات ہیں آپ اسی کے عکاس ہو. آپ کے ذہن میں پورا دن جو کچھ چل رہا ہے آپ کی زندگی کے پیٹرن اس کے مطابق ڈیفائن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو خیالات ہیں میری شخصیت بناتے ہیں, میرے بیہیویئرز میرے خیالات کی بیس پہ ہیں, میری پرسنالٹی میرے خیالات کی بیس پہ, اور انسرٹن سچویشنز کے اندر میں کیسے ریئیکٹ کروں گا یا رسپونڈ کروں گا یہ بیس کرتا ہے ان خیالات کے اوپر جو میں اکیلے بیٹھے ہوئے خود کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اور وہیں سے یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں کہیں مقاصد کے اندر رک جاؤں گا چھوٹی موٹی رکاوٹ سے بھی. کیا بات ہے سر. سر وہ تمام لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ نے جانا کہ میں ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہوں؟ یہ بات ہے جی 2018 اگر ہم اس مخصوص واقعے کی طرف اشارہ کریں. جب میں ایک پروگرام کا حصہ تھا اور ہمارے ایک استاد ہیں, میں ان کے ایک سیمینار اٹینڈ کر رہا تھا. وہ ظاہری طور پہ تھوڑی سی عمر ان کی زیادہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اب بھی 28 کا کہتے ہیں. جی بالکل. اب اس سیشن کے اندر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر تو بڑھاپا اس طرح کا ہوتا ہے تو مجھے یہ زندگی جینی ہے. اور میں اپنی پی ایچ ڈی پرسو کرنے والا تھا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اپنے کریئر سے اپنی اسٹڈی کو چھوڑ دینا چاہیے, میرے پاس یہ بہتر آپشن تھا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا اور وہی جو ایکشن کی ہم بات کر رہے تھے میں نے وہ کیا اور میں اس کی طرف آ گیا. اور اگر بات کریں کہ کب سے یہ اندازہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں آ سکتا ہوں تو یہ بچپن سے تھا. یہ خدا داد کہیں نہ کہیں تھا, محنت کی,
چیزوں کو سمجھنا شروع کیا اور بس اپنے لحاظ سے کاوش کی اور کوشش کی، اور خدا نے اس کا کہیں نہ کہیں میری محنت کا اور بہت بڑا جو ہے وہ اس کا کرم ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب بات کر سکتا ہوں۔ سر آپ نے اپنے شعبے کو پہچان لیا، جو لوگ آج بھی بہت زیادہ لوگ، لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ جو ہمارے ناظرین سن بھی رہے ہیں، وہ اپنے شعبے کو پہچان نہیں پا رہے، تو ان کے لیے اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ وہ اپنے شعبے کو پہچان پائیں؟ اچھا، شعبے کو پہچاننے سے پہلے خود کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ خود کو پہچان لیں گے، آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ میرے اندر خدا نے کیا کچھ رکھ چھوڑا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ ڈیفائن ہوگا کہ آپ نے کیا اہداف اور کس مقام پر پہنچنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اکثر لوگوں سے پوچھیں تم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ بس یہ ایک فیلڈ ہے، میں نے ڈاکٹر بن کے خدمت کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر تو ہدف ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بہت محدود ہو جائے گا۔ اگر ہدف ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، آرمی میں جا کے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ ڈاکٹر بن کے بھی کر سکتے ہیں، وہ سڑک پہ کھڑے ہوئے مزدور کے طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کسی کے آفس کی صفائی کر کے بھی مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مقصد ڈیفائن ہو جائے گا، اور وہ کام جو آپ کو لطف دینا شروع کر دیں، وہ کام جہاں آپ بور نہیں ہو رہے، وہ کام جہاں آپ تھکتے نہیں ہیں، وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ الائن ہوتا ہے آپ کے مورل ویلیوز کے ساتھ اور آپ کے اس الٹیمیٹ گول کے ساتھ، اور وہی چیز ہے جو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ خدا نے اگر ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا یقین اور عقیدہ ہے، تو اس نے کوئی چیز بے جا نہیں بنائی، اس نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ میں اس دنیا میں ہوں تو میرا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے۔ اب مجھے اپنی وہ پلیس لوکیٹ کرنی ہے کہ اس پورے نقشے میں میں کہاں پہ فٹ آتا ہوں، اور مجھے وہ کام کرنا ہے اس کے مطابق۔ کیا بات سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم محض اپنے ذہن اور خیالات کا درست استعمال کر کے بہت سی کامیابیاں کم وقت اور کم کوشش میں حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بات 100% درست ہے، اور سائنس اس کو پروو کر رہی ہے۔ انسان مثال کے طور پہ اگر مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا ہے اور بیچ میں ایک دیوار حائل ہے اور ساتھ دروازہ ہے، میں اگر دیوار کو دھکا لگاتا بھی رہوں گا تو میں دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ یہ ہے وہ غلط طریقہ۔ اگر میں دروازے کا استعمال کروں تو میں بہت جلدی اس جگہ پہ چلا جاؤں گا جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا خاص طور پر یہ مسئلہ ہے، بلکہ بزرگوں میں بھی یہ چیز عام ہے کہ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں غلط طریقے سے، اور ہمیں بچپن سے ایک چیز سکھا دی گئی ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، جو کہ غلط ہے۔ رائٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اگر میں صحیح پریکٹس کر رہا ہوں تو وہ تو مجھے اس پرفیکشن کی طرف لے کے جائے گا، لیکن میں اگر صرف دیوار کو دھکا لگا رہا ہوں تو میں کبھی آگے نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو مجھے وہ دروازے کا چناؤ کرنا، اور وہ سلیکشن کرنا، وہ ڈیسیژنز، وہ سٹیپس، وہ چوائسیز لینا، جو مجھے بیسیکلی یہ ذہن کا استعمال ہے کہ میں کس طرح اپنے خیالات کے اوپر قابو کرتا ہوں، ڈسٹریکشن سے بچتا ہوں، گول سیٹ کرتا ہوں اور اس کے لیے بہترین طریقہ کار وضع کرتا ہوں۔ یہ مجھے 100% بہت کم وقت میں زیادہ کامیابیاں دلوا سکتا ہے۔ کیا بات سر، مغرب میں انسان کی جسمانی صلاحیتوں پر بہت بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمارٹ ورک کو اہمیت دیں اور یہ پیغام پھیلائیں کہ انسان کے ارادے اور ہمت لازوال ہے؟ بالکل، مغرب کے اندر جہاں فزیکل ورک آؤٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہاں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی، سمارٹ ورک، جو سمارٹ ورک ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کام تو کرنا ہے، ایک مزدور محنت اتنی ہی کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مشین اٹھا لے گا تو وہ سمارٹ ورک ہو جائے گا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتا ہے جو وہ ہاتھوں سے ایک تیسی چلاتے ہوئے یا ایک کوئی اوزار استعمال کرتے ہوئے کرتا تھا۔ جب تک ذہن اور جسم کا ملاپ اس لحاظ سے نہیں ہوگا کہ یہ کامیابی کے اصولوں پہ آپ کو لے کے جائے، تب تک وہ سمارٹ ورک کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی۔ دونوں چیزوں کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم اس لحاظ سے بہت توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے لیے خاص طور پر مینٹل ہیلتھ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر کسی سائیکولوجسٹ کے پاس کوئی جا رہا ہو تو ہم اس کو بیوقوف یا پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی تم نے جو پہلا قدم لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اس کو ہم کوئی لیبل نہیں دیتے، کامیاب ہو، یہ بھی جسم کا حصہ ہے، تم بہت سو سے بہتر ہو۔ جو ابھی تک میں نے بات کی کہ انسانی دماغ ایک سیکنڈ میں 3 ملین بٹس انفارمیشن ریسیو کر رہا ہے، کبھی کبھی وہ اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، انسان ان کو ایبزارب نہیں کر پاتا۔ اس کو سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اپنے ذہن پہ کام کروں کہ کیسے مجھے اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا ہے اور چیزیں بہتر کرنی ہے۔ سر، آپ کی ذاتی و پیشہ ورانہ زندگی کی عظیم ترین کامیابی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب جو میں نے بات کی تھی کہ کامیابی ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے،
تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی ایک ایسا مخصوص واقعہ ہے جو میرے لیے بہت زیادہ کامیاب ہونے والی فیلنگ لے کے آتا ہے، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں میرے لیے۔ ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں اور مجھے ایک نیا دن نصیب ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کیا میرے لیے۔ جب میں اس قابل ہوتا ہوں کہ میں اپنے گولز کو پرسو کر سکوں، وہ ہر نکلنے والا نیا دن، وہ بدلنے والی نئی تاریخ میرے لیے کامیابی ہے۔ میرے لیے کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہدف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کیا بات، میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں اگر پہلے صحیح طریقے سے اچیو نہیں کر سکا تو اب بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ جا سکوں۔ یہ ذہن ہونا، یہ صلاحیتیں ہونی اور یہ مواقع ہونا، میرے لیے یہ کامیابی ہے۔ شدید مایوسی کے عالم میں کیا کرتے ہیں؟ مایوسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، مایوسی ہمیشہ عمل سے نہیں ہوتی، مایوسی نتائج سے نہیں ہوتی، مایوسی توقعات سے ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کے ساتھ توقعات اتنی زیادہ وابستہ کر دیتے ہیں، جب وہ توقع پوری نہیں ہوگی تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ میں نے بہت محنت کی تھی لیکن ایگزام میں اچھے مارکس نہیں آئے، توقعات بہت بڑھا لی تھی، وہ جب پوری نہیں ہوئی تو میں مایوس ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس مرتبہ تو میں ہی پروموٹ ہو جاؤں گا اپنے ادارے کے اندر، توقعات وابستہ کر لی تھی، پوری نہیں ہوئی تو میں مایوس ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ شخص، یہ دوست مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یا میں جب کال کروں گا، جب کہوں گا یہ فوراً مدد کو آ پہنچے گا۔ توقعات بہت بڑھا لی تھی جو میں نے بڑھائی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے یہ نہ کہا ہو کہ تم توقع لگا لو مجھ سے، میری لگائی ہوئی توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو مایوسی ہوتی ہے۔ اور حضرت علی کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور بننے سے اپنے خدا کو پہچانا۔ تو انسان بیسیکلی اس فیز کا نام ہے، انسان ہونا بیسیکلی آپ ایک ایکسپیریمنٹل فیلڈ کے اندر ہیں، وہاں پہ بہت سی چیزیں پوری نہیں ہوں گی۔ مایوسی تب ہوتی ہے جب آپ توقعات بہت بڑھا لیں اور وہ کام جو خدا کے ہاتھ میں وہ اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں۔ میرے ہاتھ میں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اسٹریٹجائز کرنا ہے، پلان کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مایوسی تب ہوگی جب میں کہوں نتیجہ بھی یہ آنا چاہیے، مجھے نتیجے سے فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنی توقعات انسانوں سے، کاموں سے، امور سے بہت ہی کم کر دی ہیں، اس لیے اول تو مجھے ڈپریشن ہوتا نہیں ہے۔ برا لگتا ہے کئی مرتبہ جب آپ نے گول ٹارگٹ سیٹ کیا ہو، آپ اس پہ بڑی محنت کر دی، پورا نہیں ہو سکا، برا ضرور لگتا ہے۔ ہمارے پاس بحیثیت مسلمان جو ایک ٹول ہے وہ ہے نماز کا، وہ ہے خدا کے سامنے چلے جانے کا، اور اس کو یہ کہنے کا کہ اب یہ ہدایت دے کہ اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکوں اور نئے ٹارگٹ سیٹ کر سکوں۔ مجھے وہاں سے سکون مل جاتا ہے، اور یہ امید اور یہ یقین کہ وہ موجود ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، اور میں گر بھی گیا تو اٹھا لوں گا۔ اور ایک بہت بڑے شخص کی ایک بات ہے کہ اگر اٹھنا آتا ہو تو گرنے میں برائی ہی کیا ہے؟ تو آپ گر بھی گئے ہو زندگی میں کہیں، اگر اٹھنا سیکھ لو گے تو کبھی ڈپریشن کی طرف نہیں جاؤ گے، جب یہ امیدیں، یہ یقین وابستہ ہوں گے تو۔ سر، جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جو ابھی میں نے بات کی، توقعات بہت کم کر دو، محنت بڑھا دو۔ جب کبھی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، انٹیلیجنس کم ہو جاتی ہے، ایموشنز جتنے بڑھ جاتے ہیں انٹیلیجنس اتنی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی جذبات کی کیفیت میں فیصلے نہیں کرنے، وعدے نہیں کرنے۔ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی اس طرح کے جذبات کی کیفیت میں، اس طرح کی توقعات میں اپنی توقعات کو اتنا نہ بڑھا دو کہ وہ تمہارے اسپیکٹرم سے باہر نکل جائیں۔ اور ایک چیز ہم عام طور پہ کہتے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے تو پوری محنت کر دی تھی، پتہ نہیں کیا بورڈ والوں کو مجھ سے دشمنی تھی کہ اچھے مارکس نہیں آ سکے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی بچے سے پوچھا جائے کہ کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے لمحوں کے بعد شاید یہ کہہ سکے ہاں میں شاید کچھ گھنٹے مزید دے سکتا تھا تیاری کو۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں خلا چھوڑا ہے، میری محنت میں کہیں نہ کہیں کمی تھی۔ جب آپ کو کہیں نہ کہیں سیٹ بیکس مل رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ نے صحیح نہیں کی، کوئی نہ کوئی کلیہ، کوئی رول، کوئی پرنسپل ایسا ہے جو آپ نے فالو نہیں کیا۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تلاش کریں، اور پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں، اور اوبویسلی کامیابی اوپر والا دینا جانتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ سر، دنیا میں کیسے لوگوں سے متاثر ہیں، اور جب آپ کامیابی کی طرف سفر جاری تھا تو کن لوگوں سے ہمت اور رہنمائی اور موٹیویشنل لیتے تھے؟ میں متاثر ہوں ہر اس شخص سے جو روزانہ اٹھ کے محنت کرتا ہے۔ میں ایک مزدور سے بھی متاثر ہوں،
میں اپنی گلی میں جھاڑو لگانے والے سے بھی متاثر ہوں کہ وہ اپنا کام بڑے بہترین طریقے سے کرتا ہے، وہ کسی بھی پریشر کی وجہ سے کر رہا ہو لیکن کرتا ہے۔ میں متاثر ہوں ہر اس والد سے جو اپنے بچوں کو صبح صبح اسکول چھوڑنے کے لیے باقاعدگی سے اٹھتا ہے، جو شاید ریٹائر بھی ہو چکا ہو لیکن بچوں کو ضرور چھوڑے گا کہ ان کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ میں ہر انسان سے، ہر چیز سے متاثر ہو جاتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ایکسٹرنل موٹیویشن مجھے بہت کم لینا پڑتی ہے۔ ایسے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں جب انسان تھوڑا سا لو فیل کر رہا ہوتا ہے، پھر آپ کو یہ جو پیچھے ہمارے سامنے حضرات موجود ہیں دکھائی دے رہے ہیں، ٹونی رابنز ہیں یہاں پہ، باب پروکٹر ہیں یہاں، قاسم علی شاہ صاحب کی تصویر ماشاءاللہ آویزہ ہیں، کیسر عباس صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میری انسپریشنز ہیں، جن کو دیکھ کے میں کہتا ہوں یار انہوں نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے انسان یہ کر سکتا ہے، یہ سب کچھ پاسبل ہے اور پھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدھ سیٹ بیک میری زندگی میں رکاوٹ نہیں لا سکتا، وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا، وہ میری زندگی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، وہ میری مکمل زندگی نہیں ہے، میں اس کو بدل سکتا ہوں، مجھے اختیار دیا گیا، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں ہی حسن تقویم ہوں، مجھے ہر چیز سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے اور میں ہر چیز سے چارج ہو جاتا ہوں۔ سر کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے یا ٹی وی وغیرہ دیکھنا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ بہت عرصہ ہو گیا مجھے ٹی وی دیکھے ہوئے، لیکن باقاعدہ کبھی میں نے اب بیٹھ کے ٹی وی اسکرین کو نہیں دیکھا۔ کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، بڑے لوگوں کو سننا بہت اچھا لگتا ہے، اس کے لیے اوبیسلی ہمارے پاس دوسرے میڈیمز موجود ہیں۔ ایک چیز ہے، وقت جو ہے، جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا وقت کتنا اہم ہے، پھر آپ اس وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا یا ہیرے جواہرات ہوں تو وہ کبھی چوک میں لا کے نہیں رکھ دے گا، بالکل ایسے وہ اس کو بڑا سنبھال کے اور قیمتی اور ایک ایک چیز کی حفاظت کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ کتنے گولڈ کے سیٹس پڑے ہوئے ہیں، کتنی چوڑیاں، کتنے کنگن، کتنی بالیاں، کتنے زیورات ہیں، وہ کبھی ان کو پھینکے گا نہیں۔ آپ کا وقت دنیا کا سب سے قیمتی ریسورس ہے۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے تو پھر آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈراماز دیکھنا وقت کا ضیاع ہے، لیکن زندگی میں جو بھی اچیو کرنا ہے، اگر آپ کے لیے وہ اچھی چیز ہے ضرور دیکھیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وقت اس سے زیادہ قیمتی ہے تو پھر ان چوائسیز پہ جائیں جو آپ کو بہتر انسان بنائیں۔ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور کس طرح کی آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتا ہوں، اس میں ریلیجیس سے لے کے اور تمام جو مذاہب ہیں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ میں انٹرپرینورشپ کے اوپر کیونکہ کام کر رہے ہیں اس کی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، کوچنگ سے وابستہ ہوں، اس لحاظ سے بہت سے بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ مائنڈ سائنسز آج کل جو ایک ہاٹ ٹاپک ہے میرے لیے، اس کے اوپر میں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ ٹونی رابنز کو بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں، میں ان کو بہت زیادہ سن رہا ہوں، بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ باب پروکٹر، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وابستگی بھی ہے، اور یہ تمام جو بڑے لوگ ہیں، کیسر عباس صاحب، ان کو پڑھوں جو بیسیکلی انسپریشن اور ماڈلنگ کے پیرائی کے اوپر ہے، جو مائنڈ سائنسز اور اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور جن اصولوں کو وضع کرنے والی کتابیں ہیں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ اور آج کل جو کتاب پڑھ رہا ہوں انلمیٹڈ پاور ہے ٹونی رابنز کی، اور اس میں بیسیکلی یہی بتایا گیا ہے کہ میں اپنے ذہن کو اور اپنے جسم پر کنٹرول کیسے حاصل کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنے جو بھی ٹارگیٹس ڈیفائن کروں ان کو اچیو کر سکوں۔ کیا بات ہے سر، کیا نتائج کامیابی کے لیے ضروری ہیں یا پھر کامیابی کے لیے، کامیابی کی طرف گامزن جو سفر ہے وہی کامیابی ہے؟ میں نے جیسے عرض کی کہ ہر انسان کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ کسی کے لیے نتیجہ آ جانا کامیابی ہے، کسی کے لیے اس سفر میں رہنا کامیابی ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ تم نے جب پہلا قدم اٹھا لیا ہے کسی رستے پہ تم کامیاب ہو چکے ہو، کیا تم بہت سو سے بہتر ہو جو ابھی تک بیٹھے سوچ رہے ہیں، تو یہ کامیابی کا پہلا زینہ تم نے طے کر لی ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوچ زیادہ لازم چیز ہے یا جسمانی مشقت؟ سوچ کے بعد جسمانی مشقت، کیا بات ہے، بہت زبردست۔ یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ سر اگر دوبارہ زندگی میں شعبہ منتخب کرنے کا موقع ملے تو کون سا شعبہ رکھیں گے؟ میرا خیال ہے میں اسی شعبے کی طرف آؤں گا کیونکہ اس میں چارم بہت ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے اور میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں اور روزانہ ایک نئی امید کے ساتھ جاگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے روزانہ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے میں اگر کسی ایک سیٹ نوکری میں رک جاتا تو شاید کہیں نہ کہیں میری لرننگ رک جاتی، کیا بات، میں نئی کتابیں نہ پڑھ سکتا، میں نئی چیزیں نہ سیکھ سکتا۔ اس فیلڈ کے اندر مجھے روزانہ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، نئے لوگوں سے ملنے سے بہت سے نئے ایکسپیرینسز سیکھتا ہوں میں، تو میں اسی فیلڈ کے اندر دوبارہ آنا پسند کرتا۔ کیا بات ہے۔ لیکن وقت میں ذرا مناسب تلاش کر لیتا کہ میں جو گریجویشن کے بعد اس فیلڈ میں آیا ہوں، میں شاید 4-5 سال پہلے سے یہ کام شروع کر دیتا۔ سر نوجوان نسل کو آخری آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ اگر تم اس دنیا میں موجود ہو، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تمہارا اس زندگی میں، اس دنیا میں ہونے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے،
کوئی نہ کوئی ہدف جو تمہارے لیے متعین کیا گیا تھا وہ ابھی تک تم اچیو نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتہ وہ ہدف کیا ہے, مجھے نہیں پتہ تم کون سے مہرے ہو, مجھے نہیں پتہ دنیا کے نقشے پہ تم کون سا پوائنٹ ہو جہاں پہ تم نے آ کے فل کرنا ہے, لیکن اسے تم نے خود تلاش کرنا ہے. اس کی تلاش جاری رکھو, ہو سکتا ہے یہی تمہاری کامیابی ہو. اگر مل جائے تو وہاں پہ جا کے وہ خلا پر کرو اور اس دنیا کے نقشے کو مکمل کر دو, تاکہ جا کے سر اٹھا کے اور فخر کے ساتھ یہ کہہ سکو کہ ہاں میں نے اپنا مقصد تلاش کیا تھا. اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہو تو وہاں جا کے فخر سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرو کہ تو نے جو وعدہ کیا تھا, تو نے جس مان سے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا, میں اس کو نبھا کے آیا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیا. میں نے اشرف المخلوقات کے اس معیار کو اپنایا ہے, جانتا ہے, اور میں آسن تقویم کے سانچے میں گیا تھا اور اسی سانچے کے ساتھ واپس آ گیا. بہت شکریہ رضا شیرازی صاحب, بہت ہمارے ساتھ موجود تھے جی موٹیویشنل اسپیکر, بزنس کوچ, انٹرپرینور رضا شیرازی صاحب, جو ہمارے استاد بھی ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو میں ہمیشہ کی طرح آپ کو میسیج دوں گا کہ ان لوگوں کی باتیں سنیں, ان پر عمل کریں, ایکشن لیں, تاکہ آپ کامیابی اور اپنی منزل کو حاصل کر سکیں. پاکستان ہمیشہ کی طرح زندہ باد.